ڈھال ہو گئے. حالانکہ علی اصغر کی عمر تو بہت چھوٹی تھی, بہت کم تھی. آپ کا ایک بیٹا عبداللہ وہ تو آپ کے گود میں تھا, اس پیاس سے ان کی حالت خراب ہو گئی. حضرت سکینہ, حضرت زینب, حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین, ان سب کی حالت خراب ہو گئی. آپ بتاؤ کس قدر برا رویہ اختیار کر رہا تھا عبید اللہ بن زیاد امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ. پانی بند کر دیا گیا, اناج غلہ بند کر دیا گیا. 20 مشکی سے پانی بڑی مشکل سے ان لوگوں نے لڑ کر لایا. اس کے بعد میں وقت ظہر ہو, ظہر کی نماز کا وقت ہوا. آپ دیکھو سید کبھی نماز کے بغیر نہیں رہ سکتے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی میدان میں اعلان کیا کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرے گا. تمام مخالفین لشکر تیار ہو گئے اور کہنے لگے ہم تو نماز پڑھیں گے, کیونکہ وہ سب مسلمان ہی تھے. لیکن انہوں نے یہ اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی حرکت کی, لہذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا, ظہر کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن معرکہ ہوا. بات چیت ہی کے درمیان شمر ذی الجوشن نے تیر پھینک کر مارا اور لڑائی شروع ہو گئی. اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین کے سامنے قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, اور پھر مسلح کرایا گیا. ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے گئے. آپ کے چچا زاد بھائی حضرت قاسم ابن حسن کے سر پر اس قدر تیزی سے عمرو بن سعد نے تلوار ماری کہ وہ وہیں نیچے گر گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قاسم ابن حسن کو اٹھا کر ایک جگہ لاتے ہیں اور اپنے بیٹے علی اکبر کے ٹکڑے چن چن کر ان کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں. اس قدر حالات خراب ہے کہ خیمے سادات میں آگ لگا دی اور یہ کہا عبید اللہ بن زیاد نے اپنے خط میں کہ ان لوگوں کا مسئلہ بھی کرو اور ان لوگوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند بھی ڈالو. بتاؤ یہ ایک زیادتی سادات کے ساتھ. حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میں 3 باتوں کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں. ایک یہ کہ میں جہاں سے آیا مجھے وہاں جانے دو. دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ یزید سے میری ملاقات کرا دو. اور تیسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ مجھے سرحد کے علاقے پر چھوڑ دو. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہم تینوں مطالبے میں سے کوئی مطالبہ نہیں مانتے, آپ میرے پاس میں آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کریں. اس پر امام حسین نے کہا میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے سے بہتر موت سمجھتا ہوں. میں مرنا تو پسند کروں گا لیکن تیرے سامنے آنا کبھی پسند نہیں کروں. اب یہاں پر معرکہ غمسان کا ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے, آپ کے سادات میں سے 72 افراد کو اسی وقت شہید کر دیا گیا. لڑائی اس قدر تیزی سے ہو رہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر پر 33 زخم تیروں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے. آپ دریائے فرات پر پہنچے تاکہ ایک گھونٹ پانی کا پی سکے. حسین ابن نمیر نے آپ کے چہرے پر تیر مارا, وہ تیر دونوں لبوں کو چیر کر باہر نکل گئے. آپ وہاں سے اٹھے, ظہر کی نماز ہو گئی, زخم سے چور چور ہو گئے اور لوگ آپ پر یلغار کر رہے ہیں. ابن زیاد کا لشکر آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. اتنے میں جب آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ تلوار لے کر میری جانب آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو اپنی گود میں لے لیا تاکہ ان لوگوں کو ترس آ جائے کہ اس چھوٹے بچے کی وجہ سے ہم ان کو ابھی نہ مارے. لیکن انہوں نے تیر ماری اور حضرت عبداللہ جو بالکل چھوٹے ہیں, گود میں ہیں, انہی کو شہید کر دیا. آپ بتاؤ امام حسین پر کیا گزر رہی ہوگی. علی اکبر سامنے شہید ہو گئے, قاسم ابن حسن سامنے شہید ہو گئے, حضرت عبداللہ جو بچے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا اور خاندان نبوت کے 72 افراد کو شہید کر دیا گیا. اور دیکھو اتنی حالات میں ظہر کا وقت ہو گیا, آپ بار بار چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں ارے ظہر کا وقت ہو گیا, کم سے کم نماز ظہر تو ادا کر لو. لیکن اس لڑائی میں لوگ کہاں سے نماز ظہر ادا کرتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور وضو کر کر نماز ادا کی. اتنی لڑائی میں سید نماز کے بغیر کبھی نہیں رہ سکتا. اسی لیے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن کی
تلاوت پر اور آپ کی نماز پر ملائکہ مقربین حیرت کرتے ہیں. اتنے خیموں میں آگ لگی، آپ کا معمول جو روزانہ قرآن پڑھنے کا تھا آپ نے نہیں چھوڑا. آپ دیکھو شرافت کیسی. اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم آل رسول پر اور اہل بیت پر درود نہ پڑھیں. نہ نفل نماز مکمل ہوتی ہے، نہ واجب نماز مکمل ہوتی ہے، نہ فرض نماز مکمل ہوتی ہے. شرافت اس وقت، اس قدر شرافت، اور حالات دیکھو کیسے بن رہے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے لوگو ہم تمہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم تم کو امتحان میں ڈالتے ہیں، ہم تم کو ابتلا میں ڈالتے ہیں، لیکن خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ثابت قدم رہے. امام حسین امام عالی مقام بالکل ثابت قدم رہے، بالکل پیچھے نہیں ہٹے، مقابلہ کرتے رہے. حتیٰ کہ 88 افراد عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے شہید تھے. ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن یہ 4000 میں سے 88 کو شہید کرے کوئی، یہ بہت کمال کی بات اور یہ بہت بڑی بات ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا پروگرام ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. یہاں پر نیزے اور تلواریں لے کر دشمن کھڑے ہیں لیکن امام حسین نماز سے پیچھے نہیں ہٹتے اور قرآن کی تلاوت سے پیچھے نہیں ہٹتے. سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی. آپ نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، کیونکہ نماز عبادت عشق ہے. یہ عبادت عشق ہے. قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز وہی پڑھیں گے جن کے دل میں ہماری محبت ہوگی، جن کے دل میں ہمارا عشق ہوگا. عشق کی چوٹ کا کچھ دل پہ اثر ہو تو صحیح، درد کم ہو یا زیادہ ہو مگر ہو تو صحیح. امام حسین نماز نہیں چھوڑتے. پڑھو ہر دم درود ان پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید ہو. لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. لہو میں خون میں اور نماز کا وقت آیا، امام حسین نماز نہیں چھوڑتے. کپڑے بھر گئے. آپ بتاؤ ابو کلام آزاد نے اور مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے 33 زخم تیروں کے، 34 زخم تلواروں کے، 80 کے قریب زخم کھا کر امام حسین نماز کی تیاری کر رہے ہیں، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں. آپ میرے دوستو ہم ان کے مقابلے میں ہیں کہ اتنے ماحول میں اتنی سہولت میں ہم نماز نہیں پڑھتے، اور کربلا کا پیغام حقیقت میں نماز کا قائم کرنا ہے. آپ دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، میرے نانا کا یہ ارشاد ہے جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فی الصلاۃ. اے لوگوں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. جب آپ سجدے کی حالت میں گئے، سنان نامی ایک آدمی آگے بڑھا اور آپ کے جسم سے آپ کے سر کو جدا کر دیا، اور یہ سر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اور پھر یہاں پر تو پورا اہل بیت اجڑ گیا. آپ دیکھو کس قدر گناہی حرکت کی ابن زیاد نے اور یزید نے آل رسول کے ساتھ. اسی لیے اہل بیت اور سادات کا اکرام، احترام یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جن لوگوں نے اہل بیت کا اکرام نہیں کیا، سادات کا اکرام نہیں کیا، وہ ملعون ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور آپ دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابو نعیم نے بیہقی میں، اسی طریقے سے دلائل النبوہ میں علامہ بیہقی نے، اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ جتنے لوگ امام حسین کے مخالفت میں اترے تھے اور آپ کو شہید کرنے میں انہوں نے ساتھ دیا، اللہ نے ان کا عبرتناک انجام دنیا ہی میں کیا. شمر ذیل جوشن کو، اس کا تو کوفہ میں یہ حال ہوا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر مختار نامی ایک آدمی نے کتوں کو کھلا دیا.
ان میں سے ایک بوڑھا آدمی تھا جس نے امام حسین کو شہید کرنے میں ساتھ دیا. وہ آدمی یکایک اندھا ہو گیا. جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اندھے کیوں ہو گئے تو فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ نے ایک انگارہ میری آنکھ میں ڈالا جس کی وجہ سے جب میں بیدار ہوا تو میں بالکل نابینا ہو گیا. یہ بہت سارے واقعات پیش آئے لیکن جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان لوگوں نے اچھی حرکت نہیں کی. اب ہمارا موقف اس میں کیا ہے؟ ہمارا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا موقف اس میں یہ ہے کہ ہم یزید کو اور عبید اللہ بن زیاد کو اور اس کے ماننے والوں کو نہیں مانتے. ہم ان لوگوں کو ملعون سمجھتے ہیں. ہمارا امیر معاویہ سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کاتب وحی ہے اور یہ صحابہ اکرام کی جماعت میں. لہذا تمام صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اولئک هم المفلحون. یہ لوگ پورے کامیاب ہیں. اولئک هم الراشدون. وہ پورے رشد و ہدایت پر. لہذا ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں زبان کو کھولنا ہمارے لیے جائز ہی نہیں. صحابہ سب کے سب عادل ہے، سب کے سب مخلص ہیں، سب کے سب نیک ہیں اور اللہ ان سے راضی. اب ہمارے بڑوں میں جو اختلاف ہے ان کے درمیان فیصلہ کل قیامت میں اللہ رب العزت کریں گے. ہم نے ان کو اندر فیصلہ کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں. یہ ایک بات. دوسری بات کہ یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کی حرکت یہ بہت بری حرکت تھی اہل بیت کے ساتھ. یہ انہوں نے اور رہی کتنی یزید کی حکومت 2 سال 88 دن اس کی حکومت رہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد. بتاؤ اتنی کم مدت میں وہ مر گیا.